سب سے پہلی چیز رزق کتنا ملے گا اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، یہ وقتاً فوقتاً بدلتا نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لکھنے کے بعد یہ وقتاً فوقتاً فرشتوں کو سونپا جاتا ہے کہ وہ بندوں تک وہ چیز پہنچا دیں، جس کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے صحیح مسلم کی روایت ہے کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے، اس سے 50,000 سال پہلے سب سے پہلی مخلوق بنائی، اور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے قلم، اور قلم سے کہہ دیا ہر وہ چیز لکھ دے جو ہونا ہے، قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ہونا ہے، تو اس میں ہمارے رزق بھی لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آسمانی کتابیں کون سی نازل ہوں گی کیا، اس میں سب لکھ دیا تھا اس نے قلم میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، لوح محفوظ اس کو بولتے ہیں، اور اللہ نے اس کو سیو کر دیا، تو رزق کتنا لکھ دیا گیا۔ لیکن یہ ہر بار جو ہے شب قدر میں فرشتوں کو سونپا جاتا سال بھر کا اکاؤنٹ کہ اب سال بھر کیا پہنچانا ہے، بٹ لکھا گیا ایک ساتھ ہی۔ فار ایگزامپل جیسا کہ ایک آدمی کو 100 ملنے والا رزق سمجھ لیجیے، 100 کچھ بھی چیز 100، تو آپ اس کو لیکن اس کو کتنا جیئیں گا، 60 سال 70 سال جیئیں گا، تو ایوری ایئر کتنا ملیں گا وہ سونپا جا رہا ہے، بھائی یہ سال میں 2% دے دو، اس سال کا اس کا 5% ہے فرشتوں، بٹ وہ 100% کتنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو رزق کتنا کماؤں گا لکھا ہوا ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا، ٹھیک، اور وہ پہلے لکھا گیا ہمارے پیدائش سے پہلے، تقدیر جب لکھی گئی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، بس سالانہ طور پر فرشتوں کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے معاملہ، جو کہ قدر کی رات ہوتا ہے کہ اس کو پورا دے دیا جاتا ہے یہ ہونے والا ہے، اور فرشتے پھر سال بھر اس کو ایکسیکیوشن کرتے ہیں کہ اس کو یہ ملنے والا ہے، اس کو ملنے والا ہے، تو یہ بات ہوتا ہے رزق کس کو کتنا ملے گا لکھا چکا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ سالانہ اعتبار سے جو فرشتے لاتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ سال اس کو 25% مل گیا اس کی پوری زندگی کا، اب اگلے سال 2% ملا فلاں، لیکن ٹوٹل کتنا ملنے والا لکھا جا چکا۔ سوال کا دوسرا حصہ تھا کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمارے رزق پہ امپیکٹ پڑتا ہے اعمال؟ ہاں، برے اعمال سے اللہ رب العزت رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے دکھنے کو تو رزق کروڑوں میں آتا ہو، لیکن تنگی سے مراد برکت کھینچ لیتا ہے، اور اچھے اعمال کی وجہ سے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی 100 روپے کماتا ہو لیکن ایسے بابرکت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، 1 کروڑ کماتا ہے لیکن ایسے 1 کروڑ کماتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو 1 کروڑ کما رہے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ رزق میں برکت صرف غریبوں کے دے، اللہ مالداروں کو بھی دیتا ہے رزق میں برکت، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے نیکی کرتا ہے، بہت سارے نیک مالدار لوگ ہیں، لیکن عموماً دیکھا گیا مالدار لوگوں میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایسا خصوصاً نہیں ہے، بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں مالداروں، ہو سکتا ہے اس کے کروڑ وہ کام دکھاتے ہو جس کے 10 کروڑ 100 کروڑ بھی وہ کام نہ دکھاتے ہو، ہے نا، تو برکت، سمجھا برکت۔ تو اعمال کے برے اور اچھا کرنے سے ہم یہ کہیں گے رزق کتنا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، برکت کا مادہ بدلتے رہتا ہے اعمال کے۔ تو میرا ایک پورا اس پہ لیکچر ہے رزق میں برکت لانے والے اعمال، اس میں نے کافی پرانا لیکچر، شاید 10 وجوہات میں نے دی جن وجوہات کی بنیاد میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ برکت، اور برکت یاد رکھیے نان ٹینجیبل اینٹی، مطلب اس کو گنا نہیں جا سکتا، یہ کوئی ایسی نہیں کہ میں 20 برکت مل گئی مجھ کو 10 برکت مل گئی، وہ آ جاتی ہے تو کام ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جیسا کہ رزق میں کمی ہے مطلب کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن زندگی میں برکت ہے کوالٹی کے اعتبار۔ رزق میں کمی ہے مال کے آنے کے سیلری کے اعتبار سے، بچے اچھے نکل گئے برکت ہے بچوں میں۔ رزق میں کمی ہے وقت میں برکت ہے، رزق میں کمی سے مراد کوانٹٹی آف رزق بول رہا ہوں، ایسا کہ 5,000 روپے کما رہا مہینے کا لیکن خوش رہتا ہے، یار میں 50,000 کما کے پریشان ہوں، سر پیٹ لے رہا ہوں، دیوار پہ مار لے رہا ہوں روز، ایسا ہوتا ہے بھائی، میں نے لوگوں کو دیکھا 50,000 کما کے پریشان، بینک ڈوب جا رہے، اب کیا کروں آج کل تو ایسی حالت ہے کہ بینک ڈوب جا رہے، پہلے سنتے تھے بھائی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ڈوب جا رہے، اسکیمز ڈوب جا رہے، فراڈ لوگ یہ کر دے رہے، اب تو بینک ہی ڈوب جا رہے ہے نا، تو بینک میں رکھ کے پریشان، گھر پہ رکھ کے پریشان، چوری ہو جائیں گے بولتے فلاں پریشان، کتنا کمایا بیماریوں میں چلے، کتنا کمایا بچے بگڑے نکلے، وہ جناب نے 5,000 روپے مہینہ کمایا، خوشی سے رہتے یار، خوش رہتے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ان کے پاس، زندگی میں برکت ہے، اولاد میں برکت ہے، بیمار نہیں ہوتے، بیوی سے تعلقات اچھی، یار کیا زندگی، تو برکتیں سمجھ نہیں آتی، ماپی نہیں جا سکتی ہوتی، تو رزق کتنا کمائیں گے فکس، اب اعمال اچھے اور برے اس کی برکت کو لاتے یا ختم کر دیتے، جس کے نتیجے میں آپ بولیں گے رزق کی کمی یا رزق کی زیادتی اعمال پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن وہ رزق تو کتنا ہے وہ تو تقدیر میں ہے، یہ برکت کے اعتبار سے اب کیا ہوگا کمی اور زیادتی ہوں، تو لہٰذا ایک مومن کا کام ہے وہ رزق حلال کے لیے کوشش کرتا جائے، اچھی نیکیاں کرتا جائے، رب کو راضی کرتا جائے، اور جو ملا اس میں خوش رہتا جائے، زیادہ پریشان نہ ہو، تقدیر کو برا بھلا نہ کہے، اور کوشش کرتے رہے، اس کا کام ہے۔ کم ہوں گا وہ نیک تھا، اللہ برکت دے دے گا، وہ کم بھی بہت بہت زیادہ ہو جائیں گے، وہ انسان برا تھا، بہت بھی دیا اللہ نے تو اس کو کچھ کام آنے والا نہیں ہے، تو انسان کے اعمال سے رزق پہ فرق پڑتا ہے برکت کے اعتبار سے، ورنہ تقدیر میں کتنا کمائیں گا وہ فکس لکھ دیا جا چکا ہے ہماری پیدائش سے پہلے، بس سال کو سال فرشتوں کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے کہ بھائی کیا اس کو سال میں کیسے اور کیسے۔ دوسرا عمل ہم کیا کریں کہ روزی میں برکت ہو، روزی زیادہ ہو، یہ بھی اس میں زیادتی بھی ہے نا، مال میں بڑھا دیں گا، روزی زیادہ اور برکت ہو تو دوسرا عمل ہے اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات جسم سے اور اوصاف سے چھلکتے بھی ہے، یعنی تو خالی دل کی حد تک نہیں معاملہ نکلتا ہے، دل میں جو ہوتا ہے انسان کے، اس کے اعضاء اور جواروں سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ آدمی ایسا ہے۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے تقوی اختیار کرنا، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے، اور یہ جو ہے تحریر الفاظ التنبیہ ایک کتاب میں وہ لکھتے ہیں، ان کے الفاظ یوں ہیں تقوی کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں کے تعلق سے عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے جو ہے رک جانا اور اس کی پابندی کرنا،
اور ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اور عذاب کو لے کر آتے ہیں. یہ ہے تقویٰ. اللہ کے احکام پر عمل کرنا، جس سے منع کیا رک جانا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں تقویٰ. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، دل کی کیفیت. میرا اور آپ کا اسلام دکھتا ہے، تقویٰ دل کی کیفیت، ایمانی کیفیت نظر نہیں آتی. تو تقویٰ اختیار کرنا رزق میں، روزی میں، انکم میں برکت اور زیادتی کا باعث ہے. آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 سے لے کر 3 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، کیا فرمایا؟ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کر دیتا ہوں. اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، کیا آسان کرتا، کہاں سے نکلنا؟ اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کرتا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے عقل جاتی نہیں، وہاں سے دے دیتا ہوں لاکھ. ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گا جو تقوی اختیار کریں گا، جہاں آپ اور میں نے گمان بھی نہیں کیا ہے. یاد رکھیے. اور اس کے پیچھے بڑا لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے لیکن مختصر بیان کرتا ہوں. ایک صحابی کو جو ہے رومیوں نے گرفتار کر لیا. ان کے والدین آئے اور کہا اللہ کے رسول، ہمارے بچے کو جو ہے قید میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کو لوہے کی بیڑیاں لگا دی گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، ہم کیا کریں؟ تو کہا کثرت سے استغفار کرو. انہوں نے خوب استغفار کیا. رات میں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی، وہ لوہے کی بیڑیاں میرے پیر سے ٹوٹ گئی اور میں وہاں سے نکل کر بھاگا. تو میں نے ایک اونٹنی لی دشمنوں کی، اس پہ سوار ہوا، اور جب بھاگنے لگا تو دوسرے اونٹ اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. میں بھاگ کر پھر گھر آئے. صبح فجر کے وقت یہ اپنے گھر پہنچے، آواز دی والد کو، تو والدین نے پہچان لیا بچے کی آواز تھی. فوراً گئے، جاتی ملاقات ہوئی، کہا کہ راتوں رات میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. کہا یہ استغفار کیا، اللہ کے رسول نے استغفار کہا تھا نا مصیبت سے. بہرحال بیڑیاں ٹوٹ گئی، بچ کر آ گیا ہوں. فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد کہا اب یہ اونٹنی اور یہ دوسرے اونٹ کا کیا کرنا جو پیچھے آ گئے؟ یہ تو اپنے نہیں ہیں، یہ تو دشمن کے تھے، اب کیا کریں؟ فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرتے ہیں. تب وہی نازل ہوئی سورہ طلاق کی آیتیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنا آسان کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا نہیں تھا. کہا یہ اونٹ تمہارے ہو گئے، سوچا بھی نہیں نا، مل گئے. لیکن یہ ہے تقوی کا فائدہ. کئی فائدے ہیں، اس میں سے خالی ہم روزی سے متعلق دیکھ رہے ہیں آج. تو تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے. دوسرا اس کی تفسیر میں تفسیر القرطبی میں جو ہے امام قرطبی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ جو یجعل لہ مخرج جو آیت کا حصہ ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا، دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات ملتی ہے تقوی کی وجہ سے. اور آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں، جس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. ان کا قول وہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کے تعلق سے کہتے ہیں ان اکبر آیات فی القرآن فرجا، کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت غموں اور دکھوں کے نجات کے تعلق سے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا نسخہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا وہ کہتے ہیں حل، سب سے بڑی آیت جو ہے غموں اور دکھوں کو دور کرنے والی کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. اور واقعی میں یہ اس کے فائدے ہیں. اس تعلق سے جو ہے ایک اور آیت آتی ہے جو تقوی کے تعلق سے کہ اس سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، جو کہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لا لیں، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کر لیں، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم دروازے کھول دیں گے زمین اور آسمان کی برکت کے. ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے تقوی اختیار کرنے والی قوم اس بستی کے لیے. تو یہ ہے تقوی کا فائدہ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر جو ہے ابی مسعود کے اندر ان کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو لفتحنا علیہم اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بستی والے ایمان لائے تو کر دیں گے. وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتا جو ایمان لائے تو ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں اور اس کو ہر جانب سے حاصل کرنا بھی آسان کر دیتے ہیں. یہ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ خیر کو عام کر دیں گا
اور صرف عام نہیں، اس کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیں گے، ہر جانب جہاں سے چاہے کلیکٹ کرے خیر کو۔ اور واقعی میں جو بستی والے ایمان لاتے ہیں، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوں، سفر کرتا ہوں، اللہ نے ایسی برکت دے دی جو کتاب اور سنت پر اور توحید پر جن کی زندگیاں گزر رہی ہے اور تقوی اختیار کر رہے ہیں، کہ اللہ نے دنیا کی ایسی مال و دولت نعمتیں دی ہے کہ کبھی کبھار غربت کو اور غریبی کو دیکھنے کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ وہاں برکتیں دے دی اللہ تعالیٰ، صحت کی، اولاد کی، زمین اور جائیداد کی، روپیے اور پیسے کی، کھیت اور کھلیانوں کی، اور جو ہے بیوی اور بچوں کی عظیم نعمتیں دے دی، اور صحت توانائی کی زندگیاں گزار رہے ہیں دنیا کی بہترین اور آخرت کی۔ یہ ہے تقوی کا فائدہ۔ تو بستی والے اگر ایمان لا جیسا حق ہے تو یہ فائدہ ہوگا، آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تقوی کا یاد رکھیے یہ فائدہ ہے۔ اب تقوی جو ہے اس کو ہم کو بجا لانا ہے، یاد رکھیے، گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا ہے اور نیکی کی طرف بڑھنا ہے۔ حلال روزی کے لیے کوشش کریں۔ اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے، جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے۔ دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے، ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی۔ تو میں رزق کے حصول بتاؤں گا، تنخواہ بڑھانے کے حصول نہیں بتاؤں گا۔ رزق، اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اچھی صحت شامل ہے، دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے۔ تو رزق کے حصول کیسے ہم رزق کمائیں، اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اس میں برکت بھی دے گا۔ یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ یہ بات میں نے خود دیکھی ہے۔ تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کریں گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دیں گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے، تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی، جس کو اگر ہم ان اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو، اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے۔ تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے، یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا۔ پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار۔ اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقع میں کرتے ہوں گے، یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں، تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے، تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے۔ اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے۔ توبہ، استغفار جس کو کہتے ہیں یہ توبہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے۔ علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں۔ توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی۔ آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے،
गुनाहों को उनकी बुराई की वजह से इंसान छोड़े। इसलिए गुनाह ना छोड़े कि अब बच्चियां बड़ी होगी, शादी का मसला आएगा, अगर बाप गुनाहगार रहेंगे तो बच्चों को निकाह के पैगाम नहीं आएंगे, नहीं, इसलिए ना छोड़े। गुनाहों को उनकी बुराई की वजह से इंसान छोड़े, उससे इस्तिग़फ़ार और उससे तौबा करे। ये नहीं कि अब तो मजबूरी है कि अब मुझे गुनाह छोड़ना है, तो गुनाहों को उनकी बुराई की वजह से तर्क करे। और पहली शर्त, अपनी गलती पर नादिम हो। गुनाहों को छोड़ने का इरादा किया, उनकी बुराई की वजह से अपने गुनाहों पर नादिम हुआ कि मुझसे ये गुनाह हुआ। दूसरा वो लिखते हैं, आइंदा ना करने का अज़्म किया, अब इंशाअल्लाह आइंदा मैं वो गुनाह नहीं करूंगा। तीसरी शर्त, अगर बंदों का मामला था तो वो ले जाकर उस मामले को वापस कर दे। बंदों का आपस में कुछ हुआ, माल ले लिया था, जायदाद ले ली थी, जमीन ले ली थी, कुछ ऐसा काम किया था जो बंदों का मामला था, उस मामले को जितना हो सके लौटा दे उस बंदे को जाकर। और चौथा वो कहते हैं, बल्कि पहली शर्त वही तो मैंने पहले आपसे कही कि गुनाहों को उनकी मासियत की वजह से छोड़े, दूसरा गुनाहों पर नादिम हो, तीसरा जो है गुनाहों को जो है फिर दोबारा ना करने का अज़्म करे, और चौथा अगर हुकूकुल इबाद बंदों का मामला हो तो उस मामले को, उस चीज को वापस लौटा दे। ये है इस्तिग़फ़ार, ये है तौबा। तो अब तौबा को ये मत समझिए, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता तौबा होती क्या है। वो समझते हैं कि नमाज पढ़ लो, फिर नमाज के बाद इधर उधर देखो कोई देख रहा तो नहीं है आपको, और अगर ना देख रहा तो जल्दी से दोनों हाथ लेते हैं और गालों को दोनों तरफ यूं कुछ तो भी करते रहते, तौबा तौबा तौबा। ये तौबा नहीं है। ये तो बच्चों को नसीहत के लिए सिखाया जाता है कि आइंदा ऐसी गलती ना करे, चलो तौबा करो, ये तौबा नहीं है। तो वो उम्मत को तौबा का तसव्वुर भी नहीं है कि उसके उसूल क्या है, वो होती कैसे, उसका मामला क्या है। वो समझते गालों पर हाथ लगाना ये तौबा है, ये तौबा नहीं, याद रखिए। तो तौबा की 4 शराइत इस्तिग़फ़ार की। आइए अब जो इस्तिग़फ़िरुल्लाह या इस्तिग़फ़ार है, ये हुसूल रिज़्क़ का जरिया है, ये करने से रिज़्क़ में इजाफा होता है। उसके दलाइल क्या है, आइए हम कुरान से देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, सूरह नूह सूरह नंबर 71 और आयत नंबर 10 से लेकर 16 में अल्लाह फरमाता है और कहता है, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। फिर आगे फरमाता है, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ये वाक़या यूं है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, कौम ने इनकार किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने नूह अलैहिस्सलाम जाते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये रिपोर्ट है मेरी, ये कंक्लूजन है मेरा इस कौम के ताल्लुक से कि ऐ मेरे रब, उन्होंने कहा फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। ऐ अल्लाह, मैंने इस कौम को बार बार कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब से तौबा करो अपने शिर्क और गुनाहों की वजह से, यकीनन वो तुमको माफ करने वाला है। अब अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो फायदा क्या होगा? फरमाया, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे मेरी कौम तो अल्लाह आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार जबरदस्त बारिश बरसाएगा। पहला फायदा इस्तिग़फ़ार का। फिर आगे अल्लाह ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और अल्लाह तुम्हारे माल में और औलाद में इजाफा करेगा, बिलखुसूस माल में और लड़कों में तुम्हारे इजाफा करेगा। क्या करोगे तो? इस्तिग़फ़ार करोगे तो। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए बेहतरीन बाग बनाएगा, बागात को निकालेगा। वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए बेहतरीन नहरें निकालेगा। अगर क्या करोगे तो? इस्तिग़फ़ार। मेरी कौम, अगर तुम ये कर लो तो आसमान से बारिश पाओगे, माल में इजाफा पाओगे, औलाद और लड़कों में इजाफा पाओगे, और तुम्हें बेहतरीन बाग अल्लाह देगा, अच्छी नेमतें देगा, और जो है तुम्हारे लिए जो है नहरें निकालेंगे उन बागों में। इस्तिग़फ़ार के देखिए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को क्या फायदे बताए। यहाँ का पूरे रिस्क में जो जो चीजें आती है, बारिश का बरसना एक बुनियादी उसूल है रिस्क के लिए। आज भी अगर इंसान टेक्नोलॉजी में और किसी भी चीज में जितनी ही आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन आज भी आसमान की तरफ निगाह सबकी होती है। अगर बारिश ना बरसे और आप कहेंगे कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी काश्तकार हूँ, आप काश्तकार ना भी हो तो जब आप बाजार सब्जी खरीदने जाएंगे तो आप कहेंगे वाकई में बारिश ना होने का नुकसान है। तो रिस्क बढ़ाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत के लिए, तौबा अगर कौम करे तो। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखिए कि फरमा रहा है कि अगर तौबा करो तो बारिश बरसाएगा, और उसके बाद फरमाया कि वो तुमको माल में और औलाद में इजाफा देगा। तो अगर उसूल रिस्क, अगर हम माल में बढ़ोतरी चाहते हैं, औलाद में इजाफा चाहते हैं, इस्तिग़फ़ार करें। हसन बसरी रहमहुल्लाह ये किबार ताबईन में से है। इनके पास एक शख्स और कहा, है हसन, हमारे इलाके में कहस साली है, मैं क्या करूं? तो कहा इस्तिग़फ़ार कर, तौबा कर। दूसरा शख्स कहा, ऐ हसन, मुझे रिस्क में तंगी है, माल में तंगी है, क्या करूं? तो कहा जा इस्तिग़फ़ार कर। तीसरा शख्स कहा, है हसन, मेरे बाग सूख चुके हैं, मैं क्या करूं उसके लिए, हल बताओ शरी, इस्तिग़फ़ार कर। एक शख्स और कहा कि मुझे औलाद नहीं है, लड़के नहीं, क्या करूं? तो कहा जा इस्तिग़फ़ार कर। तो उनके शागिर्दों ने पूछा, ऐ उस्ताद, ऐ हसन बसरी, तुमने 4 लोग आए, 4 सवाल किया, औलाद नहीं, किसी ने कहा खहत का कहा, किसी ने कहा बाग में मेरे जो है सूखा पड़ चुका है, और किसी ने माल के ताल्लुक से कहा, तुमने सबको एक ही जवाब दिया, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। तो कहा मैंने कोई बात अपने दिल से थोड़ी कही है,
اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور تم پر موسلادھار بارش دیں گا۔ تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں، ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں، اولاد چاہتے ہیں استغفار کرے جو بے اولاد ہے، اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے، اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے، استغفار کرے۔ تو یہاں حصول رزق کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے، اولاد میں بڑھوتری کے لیے، بارش کے ہونے کے لیے، اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے۔ توبہ کرو اپنے رب سے، توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ۔ نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں، لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی، کسی کا فون آیا جھوٹ بول دیا، کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا۔ تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا، مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ، تجارت میں اضافہ، بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے۔ اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو۔ تو توبہ اور استغفار کر دیا اللہ کے رسول، تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا۔ اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے۔ دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے۔ توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے، غم سے نکال دیں گا، مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا۔ تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوں گے مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ، تو وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے۔ یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط۔ آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسری چیز تو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی۔ اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا، آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ۔ ایسی آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں گے، کچھ اور بتاؤ، تو وہ کہے جاؤ پھر مر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے۔ شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے۔ اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا، میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے تو میں اس معاملے میں کیا کروں، کہاں سے ہم اللہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے، آپ اس کو پکڑ لے۔ شریعت کے پاس حل ہے، اگر آپ نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے حل دے دیا۔ اب آپ ان کو چھوڑ کر 1000 جگہ سر پٹکیے، یاد رکھیے واپس لوٹ کر یہیں آنا پڑے گا آپ کو۔ اصول یہی ہے، نہیں میں کیا کروں گا، فلاں کر لوں گا، بینک سے کر لوں گا، یہاں آپ کچھ کر لیجئے، اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے، اس کے بعد آ کر یہیں ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں، میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے۔ تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ استغفار کو مشکل چیز نہیں، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی آپ کو گھر بار چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا بس اب توبہ، میں اب نہیں کرنے کو، استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا، اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد فرض 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے استغفر اللہ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، 15 بار تو یہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد۔ رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے، کوشش کیجیے۔ دوسرا اصول تقوی اختیار کریں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے۔ پاس و لحاظ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، خود اٹھ جاتے ہیں، جناب آپ بیٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ پاس و لحاظ رکھنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ، ٹھیک؟ تو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا، ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا، اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، عذاب ملتا ہے، ان کاموں سے رکنا، اس کو تقوی کہتے ہیں عربی میں۔ تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رکے، اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے، یہ تقوی ہے۔
تو ہم تقوی اختیار کریں. دوسرا اصول یاد رکھیے. آئیے تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے، رزق اس سے بڑھتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے. میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. کیا فرما رہا ہے دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ اختیار کرے، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک. صرف ایک عمل کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا. اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا، یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے. اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا، غموں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے یجعل لہ مخرجا، ہر غم سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے، عظیم فائدے، ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، ولو ان اہل القرى آمنوا، اگر اس بستی والے ایمان لائے، واتقوا اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے. دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے، کھیتی فصل تو آتی ہے، پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100-200 روپے، 40 اور 50 روپے ہوا کرتی، لیکن حالات یہ تھے ایک انسان 10-10, 20 اور 25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں. اتنی برکت تھی اس روپے میں. آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ تو برکت چھین گئی زمین آسمان ہم جو دیتی تھی، ہم جو فائدے تھے، اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں رکھا. صرف ایمان نام کو لایا، مسلمان ہے. اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر، ایمان والوں پر کھول دیتا. اور یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے. اور جس قوم نے توحید کو اپنایا اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے. اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی. اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے. جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی. کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں. آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے، وہ مالک اس کا فائدہ اٹھا رہے. کبھی کیا گمان میں کیا ہوں گا ان مالک کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے. جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا، وہاں کھول دیے ان کے لیے. یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا، تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا اور آسمان زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ وَيَسَّرْنَاهُ لَهُم مِّن كُلِّ جَانِبٍ، کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے، تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے، زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رزق کی کنجا حصول رزق کے لیے جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل.
भरोसा, एतमाद। आज मुसलमान को जब भी रिस्क की तंगी आती है, रिस्क की कमी होती है, चाहे औलाद की शक्ल में, बागात या माल तिजारत में घाटे की शक्ल में, या इसी तरह जो है और भी किस्म की कोई तकलीफ आती है, वो सबसे पहले गैरुल्लाह के पास भागता है, अल्लाह पर तवक्कुल छोड़कर, और उनसे मांगता है कि मुझे दो। कहां से मिलेंगे फिर आपको रिस्क में इजाफा? अल्लाह से आप मांगे, उस पर कामिल तवक्कुल और भरोसा करें। और इसके ताल्लुक से तवक्कुल किसे कहते हैं याद रख लीजिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह कहते हैं तवक्कुल के ताल्लुक से अपनी किताब अहिया उलूमुद्दीन के अंदर वो लिखते हैं और कहते हैं तवक्कुल ये है कि दिल का एतमाद सिर्फ इसी पर हो जिस पर भरोसा किया गया हो। दिल का मुकम्मिल एतमाद उस जात पर हो जिस पर भरोसा किया हो, और मुकम्मिल तौर पर उस पर तवक्कुल करें जिसका उसने दावा किया हो। अगर एक शख्स ये कहता है मैं मुसलमान हूँ और रब पर मेरा तवक्कुल भरोसा है, अब मुकम्मिल तौर से उस पर एतमाद करें कि हाँ रब मुझे देने वाला है, अब जरूरत नहीं शक और शुबह की। मुकम्मिल एतमाद करे उस जात के ऊपर जिसका उसने नाम लिया है, उस पर एतमाद। ये है तवक्कुल, भरोसा, एतमाद, जिसको आम जबान में कहें। इसी तरह इमाम मनावी कहते हैं तवक्कुल के ताल्लुक से, इसका माना लिखते हुए कहते हैं कि तवक्कुल बंदे के इजहार अजिज है। बंदा अल्लाह के सामने आजिज हो जाए, अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मैं आजिज हूँ तेरे सामने, तुझसे ही मांगता हूँ मुकम्मिल तौर से। और जिस पर तवक्कुल किया गया है इस पर मुकम्मिल भरोसा करे। तो एक मोमिन तवक्कुल करे किस पर? अल्लाह पर। इससे रिस्क में बढ़ोतरी होती है। अब इसके ताल्लुक से कि तवक्कुल रिस्क के बढ़ाने का सबब है, इसके ताल्लुक से कई रिवायतें आती हैं। मुस्नद अहमद की और तिरमिजी की रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर इब्न खत्ताब इसके रावी हैं, और वो कहते हैं अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा भरोसा करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल, एतमाद और भरोसा करो जैसे परिंदे तवक्कुल, एतमाद और भरोसा करते हैं कि वो हर सुबह खाली पेट अपने घरों से निकलते हैं और शाम भर पेट घर लौटते हैं, तो अल्लाह भी तुम्हें वैसा ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है कि वो खाली पेट अपने घरों से निकलते हैं और शाम भर पेट लौटते हैं। तवक्कुल का फायदा कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो जैसा परिंदे करते हैं तो अल्लाह भी तुम्हें रिस्क देगा कि वो सुबह अपने घर से भूखे पेट निकलते हैं और जब रात लौटते हैं तो भर पेट लौटते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझने की बड़ी अहम है, जब मैं तवक्कुल की बात कर रहा हूँ तो कोई ये ना कहे कि मैंने अल्लाह पर मुकम्मिल तवक्कुल कर लिया और अब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कोताहियों को, काहलियों को शरीयत और दीन पर डालते हैं लाकर। मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया तो इसका क्या मतलब? क्या तुम काम धंधा छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, दुनिया से बेजारगी इख्तियार कर लो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं तवक्कुल का, याद रखिए। हदीस क्या कह रही है? परिंदे घर से निकलते हैं, खाली पेट निकलते हैं और भर पेट लौटते हैं। तो यहाँ कोशिश करना है। परिंदे घोंसलों में बैठकर तवक्कुल नहीं करते हैं कि अल्लाह देगा। परिंदे अपने घरों से निकलते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और शाम भर पेट लौटते हैं। आप भी अल्लाह पर भरोसा कीजिए, घर से निकल जाइए, इंशाअल्लाह रब तुम हमको जो है जरूर रोजी देगा और शाम जरूर भर पेट लौटेंगे। लेकिन परिंदे जो होते हैं इनका मामला थोड़ा इंसानों से मुख्तलिफ होता है, ये भी बता दूं। परिंदे सीधे जाकर रिस्क ले लेते हैं। इंसानों को रिस्क हासिल करने के लिए नौकरी, तिजारत, कारोबार करना पड़ता है, दुकानों में जाना पड़ता है और इसी तरह मुख्तलिफ मुकामात पर जाना पड़ता है कमाने के लिए। परिंदों का थोड़ा रिस्क अलग है, हमसे मुख्तलिफ है। वो सीधे रिस्क को उठा लेते हैं, जाकर फल अनाज खा लेते हैं। हम तो वैसा नहीं कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। हमारा तवक्कुल वैसा होगा कि हम घरों से निकलेंगे, कुछ ना हो तो एक दुकान वाले के पास जाएंगे, कहेंगे भाई आज कुछ हम मालिक को दे दो, मैं भीख तो नहीं मांग सकता, मैं काम करके कमा लूंगा आज शाम तक। निकले तो सही। तो हमें कॉलेज, स्कूल और मकातिब, इसी तरह जो है अपने ऑफिसेस और जो है अपनी काम की जगहों पर जाना पड़ेगा, तब हम जो है शाम भर पेट लौटेंगे। ये माना है। वरना कोई कहे मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया, बस मेरा पूरा इत्मीनान है कि अल्लाह मुझे देना चाहेगा तो देगा, नहीं तो नहीं, मैं घर में ही रहूंगा। तो ऐसा इंसान याद रखिए, अगर जो है किसी ऐसे झाड़ के नीचे भी लेटा जहां बहुत ज्यादा फल पक कर गिरते तब भी फल बहुत मुश्किल से उसके मुंह में आकर गिरेगा, ये तवक्कुल नहीं, ये तवक्कुल नहीं। ठीक है। तो तवक्कुल का माना यह है कि आप कोशिश करें अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, अल्लाह जरूर आपको रिस्क देगा। कोशिश करें तो इसका मतलब ये नहीं आप कोशिश छोड़ दें। और क्यों ना हो, अल्लाह सूरह तलाक सूरह 5 आयत नंबर 3 ने फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा और एतमाद करता है अल्लाह से काफी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफी। याद रखिए, लेकिन कोशिश ये ज्यादा जरूरी है, शक और शुबे में ना पड़े आप। वरना बहुत से लोग होते हैं कहते हैं भाई क्यों मेहनत कर रहे हो, मशक्कत कर रहे हो, बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, जितना देना अल्लाह देंगे। अरे भाई कोशिश जरूरी है, कोशिश के बाद तमाम चीजें हैं। ठीक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, इब्न हिबान की रिवायत है, उमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु रावी है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ देता हूँ और अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ, भरोसा करता हूँ। रसूल अकरम ने कहा नहीं, तू उसके घुटने को पहले बांध दे, फिर अल्लाह पर तवक्कुल कर। समझिए आप तवक्कुल का माना? तू कोशिश कर ले उसको बचाने की, क्यों भाग कर ना जाए, फिर अल्लाह पे भरोसा कर। तो ऊँटनी को खुला छोड़ेंगे और अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो भाग जाएंगी फिर।
تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا، میں بیٹھا رہوں گا. ایسا نہیں ہونے والا، یاد رکھیں. پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. نکلیے، کوشش کیجئے، جائیے تو یہ معاملہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے. ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام. اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا، اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے. کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور برا نہیں، تو سب اچھے ہیں. اگر حلال ہے تو اچھا ہے. کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں. ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بلکہ اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کے صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، بلکہ اس کے کہ حرام کام کریں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ، وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا. پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا ہے. یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے. آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں، تو یہ ہونے والا ہی نہیں. کوشش کیا ہے اس کے لیے. اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے، کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا، چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو برکت دی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے، چاہے کام کوئی بھی ملے، حلال ہے کرنے میں شرمائیے مت، بڑھ جائیے آگے، اس کو بڑھ کر کیجیے. انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رزق کو بڑھانے کے لیے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق صلہ رحمی کے تعلق سے، اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری ہے، اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتی تعلق ہو، چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو، چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو، نسبتی اس سے تعلق ہو، چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا رشتہ ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں رشتہ دار، مثال طور بیٹے اور بیٹیاں یہ وارث ہیں، اور ساتھ میں محرم بھی. لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کی جو ہے چچیری بہنیں اور پھپھیری بہنیں اور خلیری بہنیں، وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے. تو یہ تمام رشتے جو انسان پیدائش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں، یہ ہے اس کے رشتہ دار، اور ان سے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، خام و خواہ کے نہیں توڑنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے. چچا ہے بات نہیں کرتا، یہ ہے بات نہیں کرتا، ان کے پاس جاتا نہیں، ان سے ملتا نہیں، ان کے پاس کھاتا نہیں. رشتے مت توڑیے خام خواہ کے. صلہ رحمی کے آئیے فائدے سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب جو ہے بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں بڑھوتری چاہتا ہے اور عمر میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے. آئیے دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول نے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور عمر میں بڑھوتری اللہ بڑھائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے. اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے خرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لیا کرو، اس لیے کیا فرماتے ہیں تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ ان سے رشتے باقی رکھ سکو. بلا شبہ بغیر شک کے صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے. صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور کیا ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم صلہ رحمی کریں. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلہ رحمی کا ایک ایسا عظیم فائدہ بتاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت سے اللہ بچا لے اور دور کر دے وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال کی کثرت و مال بڑھے، عمر میں اضافہ ہو اور بری موت سے اللہ اس کو بچا لے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے. آئیے صلہ رحمی کا ایک اور فائدہ دیکھیے، عظیم فائدہ. رسول اللہ فرماتے، ابن حبان کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جس نیکی کا جلدی بدلہ مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. اور پھر فرماتے ہیں جس کا ثواب حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی سے ملتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی برے خاندان کے لوگ، نیک نہیں ہے
برے لوگ، برے خاندان کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے جلدی بدلہ اگر کسی عمل کا دنیا میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے. حتیٰ کہ کوئی خاندان ہے جو نافرمان ہے اپنے رب کا لیکن لوگوں کے رشتے، اپنے رشتوں کو باقی رکھتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. حالانکہ لوگ گنہگار ہیں لیکن بدلہ کیا مل رہا ہے دنیاوی صلہ رحمی کا کہ مال کو بڑھا دیتا ہے، ان کی اولاد کی تعداد بڑھا دیتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، اولاد میں اضافہ کرتا ہے ہوتا ہے. اور کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کا خاندان محتاج نہیں رہ سکتا، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو. صلہ رحمی کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز محتاج کبھی نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا. آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں خطا رحمی کرنے سے محتاجی دور ہوگی، ہے نا. ارے یار رشتے رکھیں گے تو مانگنے آ جائیں گے، رشتے دار مانگیں گے، پیچھے یہ کریں گے، رشتے توڑ دو، توڑیں گے تو نہیں، رشتے جوڑیے، اضافہ ہوگا رزق میں، اولاد میں اضافہ ہوگا. اور سب سے جلدی بدلہ اگر کسی نیکی میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی یاد رکھیے. تو صلہ رحمی میں آگے بڑھیے، رشتوں کو جوڑیے. 5واں اصول جس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے جو مال دیا ہے. اب دیکھیے ایک بات، جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی تمہارے لیے بات ہے، ہمارے لیے تو نہیں. ایسا ہوتا ہے جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی، بھائی یہ تو تمہارے لیے، ہم تو اس سے بری ہیں. بری نہیں ہے کوئی بھی اس سے. ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرے تو اس کو کبھی کبھار اس شخص سے زیادہ اجر ملتا ہے جو لاکھوں روپیہ خرچ کرے. معلوم آپ؟ اسی طرح اسی تعلق سے ایک حدیث رسول نے فرمائی، ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا اور ایک نے 1000 درہم خرچ کیا، دونوں برابر ہے. یا ایک روایت نے فرمایا ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا، ایک نے 1000 کیا، یہ ایک والا 1000 پر فوقیت پا گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم اور 1000 کیسے برابر ہوں گے دونوں خرچ کرنے والے؟ تو کہا ایک شخص نے 1 درہم کما 2 درہم کمایا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ برابر ہوگا اس مالدار کی جس نے 1000 خرچ کیے. مطلب یہ حدیث جو بتا رہی ہو یہ فیصد، پرسنٹیج. اگر میں روز دن بھر میں لاکھ روپیہ کماتا ہوں تو کیا میں 50,000 خرچ کرنے کا دل ہے میرا؟ لیکن وہیں اگر ایک غریب دن میں 10 روپے کماتا اور دیکھتا میرا پڑوسی ایک انسان اس کو آج کچھ بھی کمائی نہیں ہوئی، لے 5 تیرے اور 5 میرے، آدھی تنخواہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اس نے، کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فیصد میں اجر دیں گا. ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہ اس کو ملا ہی 10 روپے تھا اور 5 خرچ کر دیے، سبحان اللہ، تو 50% خرچ کیا، اجر فیصد سے ملنے والا ہے. بھائی یہ مت سمجھ جاؤ کہ بھائی تو میں تو زندگی بھر میں تو 1 لاکھ ہی کمایا، کیا خرچ کیا ہوں گا میں نے. نہیں، آپ کا فیصد کیا تھا بھائی؟ اگر لاکھ میں سے 25,000 خرچ کیے تو آپ نے 25% دولت اللہ کے نام میں خرچ کر دی. اور کبھی کبھار مال و دولت والوں کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ فیصد میں اپنے مال سے نکالے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ خرچ آئے تو بھائی مالدار تم لوگ دیکھو، نہیں، ہر آدمی خرچ کرے گا. ایک جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر خرچ کرنے کا اللہ کے نام میں، کہ اگر میں 10 روپیہ دن میں کماتا ہوں کوشش کروں کہ 1 روپیہ خرچ کروں جو کہ 10% میرے مال کا اور کمائی کا ہوگا، اللہ یقیناً اجر دے گا. معلوم، خرچ کیجیے اللہ کے نام میں، جذبہ پیدا کیجیے. مالداری اور غریبی خرچ میں آڑ نہیں بنتی، اصل چیزیں نیت ہے جو خرچ میں آڑ بنتی ہے. اصل غنا اللہ کے رسول فرماتے اصل مالداری دل کی مالداری، دل سے مالدار ہو آدمی، مال سے نہیں. ایک آدمی تو مال سے کروڑپتی ہے لیکن بازو والے کے پیسے بھی اس کی نظر رہتی جب وہ نوٹا نکالتا ہے. اور ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کو کسی کے مال کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے، اللہ اس کو دے رہا، وہ کما رہا، میں اپنا کما رہا ہوں. تو غنا مالداری تو اصل دل کی مالداری ہوتی ہے. پیسے اور نوٹوں سے انسان مالدار نہیں ہوتا. کبھی تو کچھ لوگ پیسے کما کے اور غریب بن جاتے ہیں کہ پہلے جو ہے کھاتا پیتا تھا، اب پیسے خوب کما رہا تو اب صرف چنے پہ گزارا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اور جمع کرتا ہے. تو غنا دل کا ہوتا ہے، مالداری دل سے ہوتی ہے. دل سے مالدار بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ دیتا ہے، یاد رکھیں. اور ایسے لوگوں کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے اور اللہ کی راہ میں ایسا پیسہ خرچ کیا کہ انہوں نے بڑی بڑی مساجدیں بنائی. ایسے واقعی بعید نہیں، اگر آپ نے نہ دیکھے ہوتے ایک الگ بات ہے، نہ سنے ہوتے الگ بات ہے، کہ لوگوں نے حمالیاں کی اور اپنے مال و دولت سے زمینیں خریدی ان پیسوں سے اور اس پر مسجدیں تعمیر کی اپنے روپیے اور پیسے سے. ایک صاحب کو تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی بھر جو ہے پھگے بیچے، بلونز، اور ایک مسجد انہوں نے تعمیر کی اس کمائی کے اوپر. تو خرچ کرنے والا دل سے مالدار ہو تو خرچ کرتا ہے. اب دل سے ہی غریب ہو تو پھر اس کے لیے بہت مسئلہ ہے. اللہ جتنا دے، ایک عہد کے برابر دیا تو دوسرے کی توقع کریں گا، دوسرے عہد کے برابر سونا دیا تو تیسرے کی توقع کریں گا، اس کی خواہش بننے ہونے والی. تو خرچ کیجیے اللہ کے راہ میں، جذبہ پیدا کیجیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. اب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کیا معنی ہے؟ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کیجیے. یتیموں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، مسافروں کے اندر، وہ لوگ جن کی گردنیں جو ہے دبی ہوئی ہے بوجھ کے تحت، ادھار جن پر ہے، ان میں، جو لوگ جو ہے اسلام پر چلنے کی بنیاد پر جیلوں میں ڈال دی گئی، ان کے چھڑانے کے لیے مختلف جگہ جہاں شریعت نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. یاد رکھیے. اب آئیے، خرچ کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دلائل سن لیجیے.
اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور آگے فرماتا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹا دے گا اور اللہ خیر رزق دینے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹانے والا ہے۔ یخلفہ، تم کو واپس پلٹائیں گا اللہ وہ چیز۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے دنیا میں اگر ہم کسی پر خرچ کریں، اس کی حیثیت مرتبہ استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں کہ یار جتنا خرچ کریں گے اتنا ریٹرن بھی ملے گا، یہ آدمی کی حیثیت زیادہ ہے نا۔ اندازہ لگائیے لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے سوچتے ہیں ہم غریب بن جائیں گے۔ ارے کیسے تم غریب بنو گے؟ تم سوچو تو صحیح، کس کے راستے میں تم پیسہ دے رہے ہو؟ کیا وہ ذات تم کو غریب رہنے دیں گی اس کے راہ میں خرچ کرنے کی بات؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو عظیم نعمت عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، خرچ کرنے کا جذبہ بنائیے، اور یاد رکھیے اللہ کے راہ میں ہم جیسا خرچ کریں گے ویسا اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ آج ہماری ذہنیتیں اتنی کند ہو گئی ہے، اتنی بگڑ چکی ہے کہ سب سے ناقص، سب سے کمزور، سب سے چھوٹا، سب سے ادنا اور سب سے بیکار قسم کی چیز اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ دلائل کی فہرست لا کر گنا سکتا ہوں۔ میرے گھر کا کام چل رہا ہے اور میرے گھر کی فرشی کیسی ہونا چاہیے، وہ میرے شان و شوکت اور میرے اسٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہیں کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں کچھ اگر آپ دے دیتے، ایک مسجد، ایک مدرسہ یا دینی کچھ کام ہو رہا ہے، ایک فرشی دے دیجئے، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں دکان پہ جاؤ، اس کو فون کر کے بولتا ہے 3rd گریڈ کی سب سے ناقص فرشیاں ہو تو نکال کر دے دو، اس لیے کہ وہ مسجد میں لگنا ہے۔ میرے گھر کا اگر نل ہو تو سب سے اچھا ہو، کروم پالش ہو، پیتل کا ہو، اس لیے کہ لوہے کا ہوتا ہے تو وہ کھلتا نہیں ہے جلدی۔ اگر مسجد میں کوئی آیا کہ ہمیں نل چاہیے تو بھائی وہ 4 10 5 روپے کے لوکھنڈی نل لے لیجئے، جس کو فجر میں لوگ پتھروں سے کھولتے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اس کو مارنا پڑتا ہے کھولنے کے لیے۔ یہ اللہ کی راہ میں تو تم جو دو گے اس کی راہ میں وہ پلٹا کر اللہ دیں گا، پھر اللہ بھی سب سے ناقص، سب سے فالتو، سب سے ادنا، سب سے بیکار والی چیز ہم کو لوٹا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی راہ میں وہی ہم نے دیا ہے۔ جو دو گے وہ پاؤں گے۔ ایک آدمی ہے جو مال و دولت میں اچھا امیر آدمی ہے، اس کے اگر وہ آپ کے گھر آیا تو آپ کیسا خرچ کرتے ہیں اس پہ؟ ارے یار اس کی حیثیت بہت ہے، کل اس کے گھر جائیں گے تو اپنے کو ملے گا، کرو خرچ۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہوتا جو دنیا کو کھلاتا ہے، جس نے ہم کو دیا اور جو آگے بھی دیں گا، اس کے راہ میں تم ہلکا ہوتے، اور جیب میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اگر موٹا سکہ آتا ہے تو اس کو چھوڑ کر پتلا ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر سے، کہ تو یہ موٹا 5 کا ہو گیا ہوں گے، اس کو چھوڑ دو نیچے، لیکن اس سے پتلا اور اس سے چھوٹا اگر کوئی مل جائے تو وہ اللہ کی راہ کے لیے۔ لیکن وہیں ہزاروں روپیے یا 1000 کی نوٹ جو سب سے بڑی نوٹ ہے آج ہمارے علاقے کے اندر، یہ نوٹ بھی چھوٹی لگتی ہے جب دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں۔ 1000 روپیے دوستوں کے لیے کیا میں خرچ کر پاؤں گا؟ یہ تو شرمندگی کی بات ہے، صرف 1000 روپے اور میرے 5 دوست میرے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ اور وہی اللہ کی راہ میں سب سے ناقص۔ تھوڑا اپنی ذہنیت کو بدلنے کی زبردست ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا، سب سے بہتر، اس لیے کہ جس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یخلفہ، وہ پلٹانے والا ہے مجھ پر، اور اللہ جب پلٹائیں گا تو بہرحال اس کا کیا معاملہ ہوگا اندازہ لگائیے۔ ایک مالدار کو آپ نے تحفہ دیا، کیا اس سے آپ وہی تحفے کی امید کرتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، وہ تو اپنی حیثیت کے حساب سے تحفہ لائیں گا آپ کے زبردست۔ تو اللہ دنیا میں بھی پلٹائیں گا، آخرت میں پلٹانے والا ہے۔ کہا کہ تم جو کچھ خرچ، وما انفقتم من شیء، تم اے مسلمانوں جو کچھ خرچ کرو، شیء فہو یخلفہ، اللہ تمہیں لوٹا دے گا، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، اس کے بڑے ثواب۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے اس آیت کی اور کہتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، اس کا وہ اس آیت میں وعدہ کر رہا ہے۔ یخلفہ، پلٹاؤں گا میں، مطلب اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ بہتر وعدہ اور پکا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ خود اللہ نے اسی گواہی دی، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کہ اللہ سے زیادہ پکا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے میں پلٹاؤں گا تمہارے پہ مسلمانوں، تم خرچ تو کرو میرے اوپر۔ تو ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ وہ ہم کو پلٹا کر دینے والا ہے، یاد رکھیے، وہ پلٹانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ آیت 268 میں فرماتا ہے جو کہ خرچ کرنے کے خلاف شیطان کیسا ورغلاتا ہے ایک مومن کو۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں مسلمانوں فقیری کا ڈر دلاتا ہے۔ ارے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تو بچوں کا کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تو معاملات کیا ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تمہارا اسٹیٹس کہاں جائے گا، تم کہاں خرچ کر رہے ہو پیسہ۔ تو شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے، فقراء، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کیا کرنے لگاتا ہے؟ تم کو ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور بے حیائی کے کام کراتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُعِيدُكُم مَغْفِرَةً، اللہ تم کو بلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا، منہ وفضلا، اور اپنے طرف سے فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت کے تعلق سے جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیطان 2 وعدے کرتا ہے، اللہ 2 وعدے کر رہا ہے۔ شیطان 2 وعدے کیا کر رہا ہے؟ خرچ کرو گے تو تم ڈوب جاؤ گے اللہ کی راہ،
اور فحش کرو, گندے کام کرو. اللہ 2 وعدے کر رہا ہے, خرچ کرو گے تو مغفرت کروں گا, اور جو دیا ہے اس کے فضل کو اور بڑھا دوں گا. فضل وعدہ کر رہا ہے, واللہ واسع علیم, اللہ وسعت رکھنے والا ہے, فضل دینے والا ہے. تو شیطان ڈراتا ہے ہم کو, یاد رکھے, ارے خرچ مت کرو بھائی فلاں ہو جائیں گا, ارے یہ مت کرو بھائی ایسا ہو جائے گا. وہ ڈراتا ہے, ڈری مت اس کے بہکانے سے. اور ایک مال تو ایسی چیز ہے, یہ ایسا دوست ہے اور ایک ایسا ساتھی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دوست ہے. 3 دوست ہے. ایک دوست تو وہ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, دوسرا دوست وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے, اور تیسرا وہ ہے جو خبر میں اور آخرت میں ساتھ آئے گا. پہلا دوست جو سب سے انسان کا پکا دوست ہوتا ہے لیکن سب سے بے وفا ہے, وہ مال ہے, مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی کی موت ہوئی اور اس کی تجوری, اس کے غلے, اس کے بینک بیلنس, اس کے جو ہے شیئرز اور اس کے سرٹیفکیٹس لے کے دفنائے گئے, اس کے ساتھ تیرے ساتھ نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور ہاتھ میں کوئی اس کے چاندی کی کوئی انگوٹھی رہ جائے جس کو نہلا رہے اور پھنس جائے تو لوگ کاٹ کر نکالتے ہوئے 80-90 روپے کی انگوٹھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ایسا بے وفا ہی. اگر خبر کے اندر کوئی مٹی ڈال رہا اور جیب میں سے کوئی سکہ گر جائے تو بولتا رک جاؤ, پیسہ نہیں. اتنا بے وفا ساتھی ہے, اور اس سے سب سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے, سب سے زیادہ اس کے لیے حرام خوری, رشتوں کو توڑتا ہے, لوگوں کو اذیت دیتا ہے, مالوں کو لوٹتا ہے, بیجا وہ کرتا ہے, سب کرتا ہے. یہ ساتھی مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے, بولتا بس میرا معاملہ ختم ہوا. دوسرے ساتھی رشتہ دار جو صرف قبرستان تک دفنانے آتے ہیں, کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ خود دفن نہیں ہوتا, کوئی بیوی بچوں کے ساتھ خود نہیں جاتا. اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو ہمارا سب سے کمزور ساتھی ہے, جس کو ہم سب سے ناقص دوست سمجھتے ہیں, جس کو ہم دوستی رکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ اعمال ہے جو خبر میں بھی آئیں گے, جو آخرت میں بھی کام آنے والے. یہ سب سے پکا دوست بنائیے اعمال کو, اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے. ٹھیک. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بڑی زبردست بات کہی, اور کیا فرمایا, یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹو, مجھ پر خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں گا. انفق علیک, میں تم پر خرچ کروں گا, تم مجھ پر خرچ کرو. تم میری راہ میں دو, میں تمہیں دوں گا. اب اندازہ لگائیے, اللہ کہہ رہا ہے تم میری راہ میں دو, میں تمہیں دوں گا. اللہ تو دور, اگر دنیا میں کوئی ایک مالدار انسان جو امین ہے, جو امانت دار ہے, آپ کو پتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا, وہ اگر آپ سے کہے کہ جاؤ خرچ کرو میرے نام سے, میں تم کو دوں گا, آپ بولیں گے بھائی تمہارا وعدہ ہے تو پھر تمہیں سب کچھ لوٹا دوں گا اللہ. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے, اے آدم کی اولاد, حدیث قدسی ہے, تو میری راہ میں خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگا جو اللہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے, تو آپ ایک اورنگ آباد کے مالدار کی حیثیت دیکھیے, اگر وہ آپ سے کہے کہ میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر مہاراشٹر کا سب سے مالدار انسان کرے میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں آپ اسے؟ 200-400 روپے نہیں بھائی, وہ تو بہت دیں گا. اور ہندوستان کا سب سے مالدار انسان کرے ارے میں تم پہ خرچ کروں گا, اور اگر دنیا کا سب سے مالدار انسان کہے کہ خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اندازہ لگائیے, جو رب ہے دنیا کو پالنے والا, جو رزق دینا, وہ کہہ رہا ہے میں تم پر خرچ کروں گا. کیا امید کرتے ہیں اس سے؟ کیا امید کرتے ہیں اس سے ہم؟ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, اللہ ہم پر خرچ کرے گا. زبردست آفر ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک, تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں. ایک حدیث بہرحال آتی ہے جس میں اللہ کے فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے دنیا میں آتے ہیں. بخاری کی روایت ابو ہریرہ اس کی راوی ہے, اور ایک کہتے ہیں اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا, اور دوسرا کہتے ہیں اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو گھٹا دے. تو اللہ کے راہ میں جو مال خرچ نہیں ہوتا وہ خود بخود گھٹ جاتا ہے. ٹھیک, اب اسی طرح چھٹی چیز, چھٹا اصول ہم رزق کو بڑھانے کے لیے کیا کریں گے, وہی ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. کمزور کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے لوگ جو ضعیف ہیں. اور احسان صرف پیسوں سے نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ہم سمجھیں تو احسان بولتے صرف پیسے نہیں, ایک مالدار انسان لیکن بوڑھا ہے اس کی مدد کیجیے, اس پہ احسان ہے آپ کا. کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, مسکین ہیں, بچے ہیں, ہے نا, مصیبت زدہ لوگ ہیں, آفت اور بلاؤں میں پھنسے ہوئے, جیسا زلزلے آ گئی, یہ کمزور لوگ ہیں. مدد کیجیے, ان پر احسان کیجیے, اس سے میرے سے بڑھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ شک ہوا اور انہوں نے ایک بار کہا, ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, اور کہا کہ اپنے کمزوروں پہ انہوں نے اپنی برتری کا اظہار کیا. رسول اللہ کے پاس ایک دن گئے اور کہا اے اللہ کے رسول, ہمارے کمزوروں پہ ہماری برتری ہے. جو کمزور لوگ ہیں, پریشان حال لوگ ہیں, جو معذور لوگ ہیں, جو بیوائیں, ان پہ اپنی فضیلت انہوں نے ظاہر کی کہ ہم ان سے بہتر اور اچھے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا, تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا, تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے, اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے, اپنی فضیلت مت جھاڑو ان پر. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس لنگڑے کو, اس یتیم کو تم پال رہے ہو, ارے اس کی وجہ سے تمہاری نصرت, تمہاری مدد اللہ کرتا ہے مشکلوں میں, اور اس کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو, رزق ملتا ہے. تو کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے, اور احسان ہمیشہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے. احسان صرف مال سے نہیں ہوتا ہے. خندہ پیشانی سے ملنا, خوش حال سے ملنا, یہ بھی احسان ہے, یاد رکھیے. خوشی سے ملے, میرے بھائی آگے آئیے ماج, یہ ہے کمزور. اور واقعی میں ایک انسان جو کمزور ہے, مصیبت زدہ, پریشان ہے, آپ کی ایک ہنسی اس کے کئی غموں کو دور کر دیتی ہے. ایک ہنسی مسکرا کے مل لیا, میرے بھائی کیسا ہے. خندہ پیشانی سے ملنا,
بوقت ضرورت مال خرچ کرنا, لوگ مصیبت میں ہو تو مدد کرنا, یہ سب احسان ہے, یہ سب احسان ہے. صرف احسان یہ مت سمجھیے کہ پیسے دینا احسان ہے, نہیں, اور بھی چیزیں احسان ہیں. اور ان کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی احسان ہے, یاد رکھیے. دعائیں کرنا, خندہ پیشانی سے خوشی سے ملنا اور مدد کرنا, اور تعاون جب ضرورت پڑے کرنا, جب ضرورت پڑے اپنے وسیلے سے کوئی کام ان کا کروا دینا, یہ بھی احسان ہے, یہ بھی احسان. احسان کیجیے کمزور لوگوں پر, چاہے وہ بیوہ عورتیں ہوں, یتیم بچے ہوں, معذور ہو, مسکین ہو, کمزور ہے یہ سماج کی, مدد کیجیے ان کی. احسان کیجیے جو کچھ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں. اتنا تو کر سکتا ہوں میں کہ ایک معذور کو اگر گاڑی نہ دلا سکوں تو کبھی موقع مل جائے تو اس کو اٹھا کے گود میں دوسرے کا چھوڑ تو سکتا ہوں, یہ میرا احسان ہے اس پر. ضروری تھوڑی کہ ہر بار میں پورا کر سکوں. یہ سوچئے, ہم میں وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا. کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دکھتے ہوں گے آپ کو سڑک پر معذور, جو اپنی سائیکل چڑھاتے ہوں گے, چڑھاؤ پر جو چڑھتی نہ ہوں گی, لوگ دیکھتے ہیں یہ نکلا کیوں گا معذور گھر سے باہر, ارے میرے بھائی وہ مصیبت میں, اس کو پہلے تو دھکا دے کر اوپر چڑھا. عجیب معاملہ ہے. کمزوروں کے تعلق سے اس امت کے پاس کوئی رحم نہیں ہے, بلکہ کمزور لوگ نشانہ اور ٹارگٹ ہے ہمارے لیے کہ ان کو تکلیف دی جائے. اب مل گیا ایک آدمی جس کا مزہ لی جائے, ان پر احسان کیجیے, اللہ نصرت کرے گا, مدد کرے گا ہماری, اور جو ہے رزق اضافہ دے گا. ٹھیک. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, انہوں نے کہا کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی ہوں رہوں تم سے قیامت کے روز, رسول اللہ فرماتے ہیں, تو کمزوروں کی مدد کر کے میری رضا حاصل کرو قیامت کے روز. میں راضی ہو جاؤں گا تم سے اگر تم کمزوروں کی مدد کر کے آؤں گے, وہ عمل کر کے آؤں گا تو میری رضا کمزوروں سے مدد کر کے حاصل کرو, حاصل کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق اور نصرت دی جاتی ہے. رزق جو ملتا ہے نا اور جو مدد آتی ہے اللہ کی, یہ کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے اونچے ہیں ان سے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا, اب میں ان کی مدد کروں. اس لیے کہ کمزوروں سے جو قوی ہے وہ آزمائے جاتے ہیں, مالداروں غریبوں سے مالدار آزمائے. دنیا میں اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے کو, جس کو صحت دی اس کو کمزوروں سے آزماتا ہے, اللہ دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ. ٹھیک ہے, تو ان کی مدد کیجیے. 7واں پوائنٹ جو چیز ہم کریں گے حصول رزق کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا, اس کا بڑا اجر ہے, اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب میں جب کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں فارغ ہونا, تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب وہ جو ہے بوریا بستر لے کر اب بولیں گے اب مسجد میں رہنے جا رہا میں, بھی بچوں کو بھائی بس اب تم رہو, بہت دن ہو گئے, اب میں اللہ کے راہ میں فارغ. نہیں, فارغ ہونے کا علماء معنی لکھتے یہ ہے کہ جو کچھ عبادت بندہ کرے خالص اللہ کے لیے کرے اور مکمل خوشی و خضوع سے کرے, یہ ہے اللہ کے لیے فارغ ہونا. مثال کے طور پر مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لیے, تو مکمل خوشی اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں, تو یہ اللہ کے لیے فارغ ہونا ہوا. سمجھ رہے بات, یہ ہے فارغ ہونا. تو یہ مت سمجھیے آپ کہ اب سب چھوڑ دینا دنیا آپ کو, نہیں, جو کچھ کروں گا خالص نیت سے اور خوشی اور خضوع, اعضاء اور جوارح, دل و دماغ سب میرا اس عبادت میں ہوگا. چاہے نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں, زکات دے رہا ہوں, حج کر رہا ہوں, عمرہ کر رہا ہوں, جو کچھ کروں, پوری ذکر و اذکار کر رہا ہوں اللہ کے, سب مکمل اپنے آپ کو اس میں اس کے اندر جو شامل کر دوں اور وہ عبادت کروں, یہ ہوتا ہے فارغ ہونا. آئیے اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ان تعبد اللہ کانک ترا. احسان کے تعلق سے آتا ہے, مسلم کی طویل روایت ہے. آخری ایک حصہ جس میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا, تو اللہ کی بات ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو. فإن لم تكن ترى فإنه يرى, اگر تو یہ نہ تصور کر سکی وہ تو اسے دیکھ رہا ہے, تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. مطلب مکمل طور سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی بات کر, جیسے تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے اپنے رب کو, اور یہ تصور نہ آئے تو یہ جان لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو عبادت کر رہا ہے. ایسا خالص ہو کے عبادت کرنا ہے, اعضاء و جوارح پورے اس چیز کے اندر, تو فارغ کرنا, یاد رکھیے اس سے فائدہ. اسی طرح جو ترمذی کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر, میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا, میں تیرے سینے کو اطمینان سے اور تجھے جتنا آتا ہے اس میں اطمینان دے دوں گا, سکون دے دوں گا. دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تجھے بے نیاز کر دوں گا, تجھے ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی, تجھے بے نیاز کر دوں گا. اور ایسا نہ کیا, اگر تو نے فارغ نہ کیا اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے, ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ ایسے کاموں میں الجھا دوں گا جس میں تو پریشان ہوگا, تجھے ایسے کاموں میں ملوث کر دوں گا جس سے تو پریشان ہوگا, اور تیری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا, میں تجھے ہمیشہ محتاج رکھوں گا. تو جو بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے ہم کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں نکات جو ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ, وہی ہے کہ شرعی علم کے حصول کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے, معلوم اس کا بڑا اجر ہے. جو لوگ شرعی علوم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں, جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے شرعی علم حاصل کریں گے اور اس امت کو جو دیں گے, جس طرح سے علماء ہوتے ہیں, حفاظ ہوتے ہیں, ان کی مدد کیجیے, اس سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے.